بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ یہ وظیفہ کئی بار میں نے مفتی صاحب سے سنا ہے۔ یہ کیسا جامع اور مختصر وظیفہ ہے۔ ہر عمل سے پہلے، ہر کام سے پہلے یہ وظیفہ پڑھیں گے جو کہ بہت ہی مختصر ہے۔ میرے علم میں نہیں ہے کوئی ایسا مسلمان ہو جس کو یہ وظیفہ نہ آتا ہو۔ بہت آسان، لیکن اس کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہے، اس کی اہمیت نہیں ہے، اس لیے اس وظیفے کو ہم پڑھتے نہیں۔ ہر عمل سے، ہر کام سے، ہر شغل سے پہلے اگر یہ مختصر وظیفہ پڑھیں گے، اللہ پاک کی مدد ساتھ ہو جائے گی۔ اللہ پاک اس کام کو آسان فرمائیں گے، اللہ پاک اس حاجت کو پوری فرمائیں گے، کیونکہ اللہ پاک کا یہ نام ہے۔ اللہ پاک کا نام بہت ہی بابرکت ہے، تو اس چیز میں برکت ہو جائے گی۔ تھوڑے وقت میں آپ کا کام ہو جائے گا، جلدی ہو جائے گا، آسانی کے ساتھ ہو جائے گا۔ اب روزمرہ ہر وقت انسان کسی نہ کسی کام میں لگا ہوا ہے، تو ہر کام سے پہلے یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ اب اس کی برکتوں کو دیکھیں گے، اس کی خیروں کو دیکھیں گے۔ اگر یہ وظیفہ نہیں پڑھیں گے، کام تو ہو جائے گا لیکن دیر سے ہو جائے گا، مشکل ہو جائے گا، اور اس میں برکت بھی نہیں ہوگی۔ تو لہذا ہم عادت بنا لیں، جب بھی کوئی کام کریں سب سے پہلے یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ اللہ اتنی برکت دیں گے، برکتوں کی بارش ہو جائے گی، کیونکہ برکت دینے والا اللہ ہے۔ آج ہم تو کثرت کے پیچھے پڑے ہوئے کہ زیادہ ہو جائے، زیادہ ہو جائے، مال زیادہ ہو جائے، روزی زیادہ ہو جائے، کاروبار زیادہ ہو جائے، کھانے پینے کی چیزیں زیادہ ہو جائے۔ تو ہم زیادہ کی فکر نہ کریں، ہم برکت کی فکر کریں کہ اس میں برکت ہو جائے۔ جب اللہ پاک راضی ہوگا تو اللہ پاک اس چیز کے اندر برکت دے دے گا۔ تو اصل ہمارا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے، کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے، جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، بے انتہا بندوں سے محبت کرنے والا۔ اللہ پاک کی محبت کا کوئی حد نہیں ہے، اتنا مہربان اللہ رب ہے۔ جب کوئی انسان گناہ کرتا ہے، آسمان کہتا ہے یا اللہ تیرا بندہ تیری نافرمانی اور تیرا رزق کھا کر، یا اللہ ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے، ہمیں حکم دے دے، ہم اس کے اوپر ٹوٹ پڑیں گے۔ وہ مہربان کیا فرماتے ہیں، اگر تم نے پیدا کیا ہے، تم روزی دیتے ہو تو جو کرنا ہے کر لے، اگر تم نے پیدا نہیں کیا، تم روزی نہیں دیتے ہو، پھر اس کو چھوڑ دیں، یہ میرا بندہ ہے، کبھی بھی توبہ کرے گا توبہ قبول کر لوں گا، میں اس کے توبہ کے انتظار میں ہوں۔ موت سے پہلے زمین آسمانوں کو گناہوں سے بھر دے، ایک مرتبہ یا اللہ میری توبہ، اللہ پاک فرماتے ہیں اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو اتنا مہربان رب ہے۔ اسی طرح زمین بھی یہی کہتی ہے، اسی طرح سمندر بھی یہی کہتے ہیں، پہاڑ بھی یہی کہتے ہیں، یا اللہ تیرا بندہ تیری نافرمانی، تیرا رزق کھا کر، تیری زمین پہ چل کے، تیری نعمتوں کو کھا کے تیری نافرمانی۔ اللہ پاک اگر تم نے پیدا کیا ہے تو تمہارا بندہ ہے، تم روزی دیتے ہو تو پکڑ لینا،
لیکن یہ تمہارا بندہ نہیں ہے، یہ میرا بندہ ہے، میں نے پیدا کیا ہے، میں اس کی توبہ کا انتظار میں ہوں، موت تک انتظار میں ہوں۔ توبہ کرے گا سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، ولا ابالی، مجھے کچھ پرواہ نہیں۔ جب کوئی بندہ بہت زیادہ گناہ کرنے والا، اللہ پاک کا بہت بڑا نافرمان، جب گناہ کرتا ہے، گناہ کرنے کے بعد توبہ کرتا ہے، اللہ پاک اس کے سارے گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ تو اللہ فرشتے کہیں گے یا اللہ یہ اس قابل نہیں ہے کہ آپ اس کے گناہوں کو معاف کر دیں۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ یہ تو اس قابل نہیں ہے کہ میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں، لیکن میں تو اس قابل میں ہوں کہ اس کے گناہوں کو معاف کر دوں۔ اتنا مہربان رب، اتنا کریم رب، اس اللہ تعالیٰ کی محبت ہمارے دلوں کے اندر ہو، اس اللہ تعالیٰ کی یاد ہمارے دلوں کے اندر ہو، اس اللہ کو ہم راضی کر لیں۔ اللہ پاک ہمارے دنیا آخرت کے کام بنا دیں گے، کام بنانے والا اللہ ہے۔ آج کام کیوں اٹکے ہوئے ہیں، کیوں ہم مشکلوں میں پھنسے ہوئے ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے اپنے اللہ کو ناراض کیا ہے، ہم اللہ سے دور چلے گئے ہیں۔ جب کوئی بندہ کوئی گناہ کرتا ہے، اللہ پاک اس کے اوپر کوئی حالات بھیجتے ہیں، تھوڑا سا پریشان کرتے ہیں، لعلہم یرجعون، کیوں کہ واپس آ جائے۔ کہاں جائے گا؟ مجھے چھوڑ کے کہاں جائے گا؟ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، مجھے چھوڑ کے کہاں جاتے ہو؟ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، میری طرف آؤ، یہاں دوڑ لگاؤ، تمہارے سارے مسئلوں کا حل یہاں ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں اور میری بہنوں، ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں، اللہ کے نبی کے سنتوں کے مطابق زندگی گزاریں گے، اللہ کی قسم جو دعا مانگیں گے وہ دعائیں قبول ہوں گی۔ آج جتنے وظائف پڑھتے ہیں اس میں اثر کیوں نہیں ہے؟ اللہ ناراض ہے۔ اللہ کو راضی کرنا یہ اصل ہے، ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ اب وہ وظیفہ کیا؟ اللہ تعالیٰ کا نام ہے۔ اللہ پاک کا نام کتنا بابرکت نام ہے۔ تو یہ ایک تو 99 جو اللہ تعالیٰ کی صفات نام ہے، اور ہزاروں اللہ پاک کے جو نام ہے، جو تفاسیر میں اللہ کے نام آئے۔ اللہ تعالیٰ کا جو ذاتی نام وہ اللہ ہے، اور جب اللہ کا نام لیتے ہیں نا، اس کو موٹا کر کے پڑھیں، اللہ اللہ، یہ اللہ کا نام ہے، ذاتی نام ہے۔ تو یہ سب سے بڑا وظیفہ، وظیفوں کا سردار، جیسے کہ اللہ کا یہ نام تمام ناموں کا سردار ہے، اسی طرح یہ وظیفہ بھی تمام وظیفوں کا سردار ہے۔ وہ کیا ہے؟ بسم اللہ ہے، بسم اللہ۔ ہر کام سے پہلے بسم اللہ، کھانا پکانے سے پہلے بسم اللہ، کپڑا دھونے سے پہلے بسم اللہ، گاڑی سوار ہونے سے بسم اللہ، چلنے سے پہلے بسم اللہ، بسم اللہ، بسم اللہ۔ نہ شیاطین تمہارے پاس آ سکتے ہیں، نہ جنات آ سکتے ہیں۔ تو اب ان کی برکتوں کو دیکھیں گے، اس کی عادت بنا لیں، یعنی کبھی پڑھ لیا کبھی چھوڑ دیا نہیں، ہر کام سے پہلے بسم اللہ، بسم اللہ۔ میں یہ کام اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں، اس میں کتنی برکت ہوگی، کتنی برکت ہوگی۔ آج سے سارے عزم کریں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو سمجھائیں کہ ہم جو ہے نا اللہ کے نام سے جو ہے نا وہ کام شروع کریں، بہت برکت ہوگی۔ تو اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کے جو ہے نا تمام بہن بھائیوں تک پہنچا دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔